شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك الحق المبين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على ولي العدد وصاحب الأبد العبد المعيد رسول المقدس المصطفى الأمجد محمود الأحمد النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي المطلبي حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا شفیع ذنوبنا انشاءاللہ آقا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما صاحب الزمان ما من سوى الجامعين الحياة سفينة النجاة بقية الله في الأرضين حجة الله على العالمين العدل المشتهر المهدي المنتظر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن سلام في هذه الساعة وفي كل ساعة ما شاء الله وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعنة الله دائمة باقية والأعدائهم وأعداء شيعتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین ہم تعداد میں ماشاءاللہ کافی زیادہ ہیں. اپنی سلامتی کے لیے بانیان کی سلامتی کے لیے شدید حبس کے دنوں میں آپ گھروں کے آرام کو چھوڑ کر ٹھنڈے کمروں کو چھوڑ کر فرش ازائے آقا عبداللہ پہ آئی ہیں اپنے آنے اور بانیان کے بلانے کے مستجاب ہونے کے لیے اور اس غم کے اضافے اور اس کے صدقے ہر نعمت کے حصول کے لیے برذات حضرت ختم الانبیاء بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. مومنات گرامی قدر، مقصد قیام امام حسین کے موضوع پر سن 1447 ہجری کے محرم الحرام کی دوسری نشست آپ اس عزاخانے میں سماعت فرما رہی ہیں. خالق نجات پانے کے طریقے بتا رہا ہے. سورہ مبارکہ والعصر جو کلام کے لحاظ سے اتنا بلند ہے کہ ابتدائی قسم سے ہو رہی ہے. 103 نمبر کا سورہ ہے. قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. زندگی گزارنے کا، کامیاب ہونے کا، فلاح پانے کا پورا منشور اسی سورے میں ہے. سارے انسان خسارے میں ہے. 4 اعمال ہیں فائدے میں آنے کے لیے. آمنو، ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انہی 4 اعمال پر 10 فروعات بھی ٹکے ہوئے ہیں. انہی 4 اعمال پر 10 فروعات، یعنی صرف خود عمل صالح کرنا اور ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے.
اوروں کو بھی دعوت حق دینا ہے. یعنی صرف خود ہی سیدھے نہیں ہونا. جو تھوڑے ٹیڑھے ہو گئے ہیں تھوڑا سا انہیں بھی محبت کے ہلکے ہلکے تھپکی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے بھی ٹیڑھے پن کو دور کرنا ہے. کسی کے ٹیڑھے پن کو دور کرنا ہی اصلاح کہلاتا ہے. صدائی توجہ چاہتی ہوں. صدائی کہ جناب ٹیڑھے پن کو دور کرنا ہی اصل حیات ہے. اور اسی لیے صرف خود سیدھے ہونا ضرور کافی نہیں ہے. جو ٹیڑھے ہیں ان کو بھی سیدھا کرنا, بہت توجہ چاہتی ہوں, ان کو بھی سیدھا کرنا ضروری ہے. اور ویسے بھی مجلس میں اصلاح ہی ہونی چاہیے. مجلس میں اصلاح ہونی چاہیے. مجلس میں تو اصلاح ہونی چاہیے مگر مجلس کی اصلاح نہیں ہونی چاہیے. مجلس کے ذریعے آپ کی اصلاح ہونی چاہیے. یہ علم غلط ہے, یہ تابوت غلط ہے, یہ بینر غلط ہے, یہ ممبر غلط ہے. یوں نہ کیجئے, غلطیاں اپنے اندر تلاش کیجئے. مولانا منتظر عباس مہدی صاحب کا بہت خوبصورت جملہ ہے, خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. وہ کہتے ہیں ٹھیک سے ابھی بولنا آتا نہیں ہے, آ جاتے ہیں مجلس کی اصلاح کے لیے. تو بھائی مجلس کو اصلاح کی ضرورت نہ کیجئے, مجلس کے ذریعے اپنی اصلاح کی کوشش کیجئے. امام حسین نے بھی کہا تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں. اس لیے مجلس کا مقصد اصلاح ہونا چاہیے. مجلس کا مقصد اصلاح ہونا چاہیے کیونکہ اصلاح یعنی کہ علاج. شرع میں کسی کے علاج کرنے کو شرع کی ٹیکنیکل ٹرم میں اصلاح کہتے ہیں. مگر اچھا ڈاکٹر وہ نہیں ہے, کل کا جملہ ہے, اچھا ڈاکٹر وہ نہیں ہے کہ جس کے سر میں درد ہو وہ کہے سر پھوڑ دو, انگلی میں درد ہو وہ کہے ہاتھ کاٹ دو. اچھا ڈاکٹر وہ ہے جو پہلے مرض کی تشخیص کرے پھر اس مرض کا علاج کرے. تو اصلاح کرنے سے پہلے یہ دیکھیے کہ آخر وہ برائیاں کون سی تھی جن کی اصلاح کرنے امام حسین چلے. مقصد قیام امام حسین کیا ہے, یہ موضوع ہے نا. تو پہلے یہ دیکھیے وہ برائیاں کون سی تھی. کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نماز تو ایسی پڑھتے تھے کہ حسین کو مارو کیونکہ نماز چھوٹی جا رہی ہے, ایسا ہی ہے. روزے ایسے رکھتے تھے کہ ان کے چاہنے والے عاشور کو آج تک روزے رکھتے ہیں. حاجی ایسے تھے کہ جو حج امام حسین چھوڑ کر آئے یہ وہ حج بھی کر رہے تھے. صرف قاری نہیں تھے, حافظ قرآن بھی تھے. تو اگر نماز کے نام پہ اصلاح کرنی چاہیے تو نمازی تو تھے, بیدار نہیں ہے ابھی, روزے دار تو تھے. اور امت بھی ایسی امت ہے کہ اس امت پہ بھی اللہ نے بنی اسرائیل سے زیادہ نعمتیں نازل کی ہیں. کہتے ہیں بنی اسرائیل کو بڑی نعمتیں دی, تو بنی اسرائیل کو تو اللہ نے ایک ہی موسیٰ دیا تھا, پھر اس موسیٰ کے بعد کوئی موسیٰ نہیں دیا. لیکن امت محمد کو پہلے محمد دیا, پھر محمد دیا, پھر محمد دیا, پھر محمد دیا, اور آج تک محمد دیا ہوا. وہاں جناب عیسیٰ کی قوم کو صرف ایک حصہ دیا جس نے دنیا میں آتے انجیل سنائی. مگر انجیل سنائی کیا کلمات کہے ہوں گے آتے دنیا میں. جناب عیسیٰ نے کلمات سنائے, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کلمات سنائے. مگر جو ہمیں دیا وہاں صرف عیسیٰ روح اللہ دیا. اللہ نے ہمیں ایک ہی وقت میں روح اللہ بھی دیا, عین اللہ بھی دیا, وجہ اللہ بھی دیا, آیت اللہ بھی دیا, کلمت اللہ بھی دیا. موسیٰ کی قوم کو صرف کلیم دیا, ہمیں کلیم بھی دیا, کلام بھی دیا, ہمیں علیم بھی دیا, امام بھی دیا. کہا وہاں عیسیٰ کی قوم کو وہ دیا کہ جب وہ وقت ولادت جس کی ماں کو باہر نکالا گیا, ہمیں وہ دیا جس گھر بیٹھی کو دیوار توڑ کے اندر.
دیکھیے ہماری قوم کو، مسلمانوں کو اللہ نے کیا کچھ کتنی عزت دے رہا ہے اللہ. دیکھیے وہاں اللہ نے صرف جناب عیسیٰ اچھا عیسیٰ کو انجیل کا تو علم دیا مگر زبور کا نہیں دیا. عیسیٰ کو تورات کا علم نہیں دیا، عیسیٰ کو قرآن کا علم نہیں دیا، مگر اللہ نے ہمیں وہ امام دیا جسے تورات کا علم بھی دیا، زبور کا بھی، انجیل کا بھی. جو 3 آ گئی تھی وہ بھی علی نے سنائی، جو 4تھی آنے والی تھی. اور رسول نے کیا حسین جملہ کہا، اے علی تم نے قرآن تو میرے جیسا پڑھا مگر زبور داؤد سے اچھی پڑھی، انجیل عیسیٰ سے اچھی پڑھی، تورات موسیٰ سے بہتر پڑھی. آپ پہنچی نہیں ہیں، جملہ پورا ہوگا. میں بھی دیکھتی ہوں گرمی کی شدت کس پہ اثر کرتی ہے. عیسیٰ جیسی نہیں پڑھی، عیسیٰ سے اچھی. میں نے کہا عیسیٰ سے اچھی بھی کوئی پڑھ سکتا ہے. آواز آئی عیسیٰ کی اور علی کے پڑھنے میں فرق ہے. جب عیسیٰ انجیل پڑھتے تھے تو کلام تو اللہ کا ہوتا تھا، زبان عیسیٰ کی ہوتی تھی. موسیٰ زبور پڑھتے تھے، کلام اللہ کا ہوتا تھا، مگر تورات پڑھتے تھے تو زبان موسیٰ کی ہوتی تھی. جناب داؤد زبور پڑھتے تھے، کلام اللہ کا، زبان داؤد. مگر زمانے نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا جب علی نے کلام سنایا تو کلام بھی اللہ کا تھا، زبان بھی. ایسا منظر زمانے نے کبھی نہیں دیکھا. ہمیں کیسا امام دیا ہے. یہ سب انعامات کس پہ تھے؟ محبوب کی امت پر. اگر ہمیں نبی شاندار دیا تو اس امت پہ اللہ نے انعامات کی بارش بھی شاندار کری. کتنی عزت دے رہا ہے اللہ، کتنی عزت دے رہا ہے کہ اللہ جناب نوح کی قوم کو سفینہ نجات دیا، امت مصطفیٰ کو بھی دیا. اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح. مگر جو سفینہ نجات نوح کی قوم کو دیا اس سفینے میں صرف وہ بیٹھ سکتے تھے جو نوح کے دور میں تھے. مگر جو سفینہ نجات ہمیں دیا شام قیامت تک سوار ہوئے چلے جاؤ. آج کوئی سوار ہونا چاہیے. بڑی عزت دی تھی اللہ نے. سرکار عزت برداشت کرنے کے لیے بھی ظرف ہونا چاہیے. دیکھیے ظرف ہونا چاہیے. ہر کوئی برداشت بھی نہیں کرتا. اگر اچھا کانچ نہ ہو اس میں گرم شے ڈالیں برداشت نہیں نہ ہوتا. بس اسی طرح امت محمد سے ارے جو ایک محمد برداشت نہ کر سکے 12 کیسے کرتے؟ ان سے برداشت ہی نہیں ہوا، وہ ذلت کی راہ پہ چل پڑے. امام حسین نے خود فرمایا حیات من الذل. یہی کمی تھی، کجی تھی، خرابی تھی، بیماری تھی سب سے پہلی. مولا فرماتے ہیں عزت کی موت کو ترجیح دیتا ہوں ذلت کی زندگی سے. یعنی جو یہ مقصد قیام امام حسین کیا تھا کہ سن 61 ہجری کے مسلمان عزت کو چھوڑ کر ذلت کی طرف جا رہے تھے. عزت کو چھوڑ کر ذلت کو پسند کیا، شہادت کو چھوڑ کر ہلاکت کو پسند کیا، عظمت کو چھوڑ کر ضلالت کو پسند کیا، عصمت کو چھوڑ کر غلاظت کو پسند کیا، طہارت کو چھوڑ کر نجاست کو پسند کیا، رحمت کو چھوڑ کر لعنت کو پسند کیا، کیونکہ حسین کو چھوڑ کر یزید کو پسند. یقین جانیے میں ممبر سے پوری دلیل سے کہہ رہی ہوں، کائنات بھر میں عزت صرف حسین اور اہل بیت دلا سکتے ہیں.
دوسرا عزت پانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. ذلت سے بچنا یہ ہے حسین کے مقصد قیام. امام حسین کا مقصد قیام کیا ہے؟ کہ امت جد ذلت سے بچ جائے. عزت کی امت کو ذلیل ہونے کا شوق ہی بڑا. امام اس پاس نہیں آتے. امام حسین چاہتے ہیں کہ عزت پالیں، ذلت سے بچ جائے. یہی چاہتے ہیں. میں پوری دلیل سے کہہ رہی ہوں اور شاید اگلے 15 منٹ صرف بولوں گی اور اسی جملے پہ بولوں گی انشاءاللہ، کہ امام حسین چاہتے ہیں ذلت کو چھوڑیں. مقصد قیام پہلا کیا ہے؟ عزت کی طرف آ جائیں. یقین جانیے پوری تاریخ اسلام کی پڑھ لیجئے، عزت دلانے کا سبب صرف علی ہے. ذلت سے بچنے کا سبب صرف علی. دلیل دوں 313 غریب مسلمان، تلواریں ہیں نہیں، گھوڑے ہیں نہیں، کیونکہ اس دور میں گھوڑے کم ہوتے تھے، گدھے زیادہ. ٹھیک ہے، تلواریں ہیں نہیں. وہاں کھائے پیے پلے ہوئے جنگجو 1000، بدر کی جنگ. یہاں سے مسلمان چلے 313. اسلام کی پہلی جنگ میں بھی 313، آخری ہم نے دیکھنی ہے انشاءاللہ، اس میں بھی 313. آپ کی تھکی تھکی انشاءاللہ بتا رہی ہے. ہاں ایسے انشاءاللہ دور تھوڑا ہی ہے، صبح شام ہوا ہی چاہتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر عرض یہ ہے کہ وہاں 313 تھے. اچھا ان 313 میں ایک ایسا جوان بھی تھا، میں بھی دیکھتی ہوں جملہ پورا ہونے تک پسینہ کس کا گرتا ہے. ہاں یہ علی والے ہیں، موسم کا اثر ہم پہ نہیں ہوتا. رائے کے اجتماع بارش کی وجہ سے کینسل ہوتے ہیں، عاشور کے جلوس نہیں. ہم تو کووڈ کے دنوں میں نہ رکے تو آج ہم ہر چیز سے پروف ہیں، کیونکہ ہم ہی تو ہیں جو پروفڈ ہیں. پروفڈ بھی ہم ہیں، اپروفڈ بھی ہم ہیں. تو عزیز رجسٹرڈ ہے الحمدللہ. عزیزان گرامی قدر عرض یہ ہے کہ ادھر سے 313 چلے. ان 313 میں ایک ایسا خوبرو تھا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت، جو ابھی بھی واہوانی کا اب کہیں گی. چڑھتی جوانی علی پر، شباب انگڑائی لینے کو تیار کھڑا ہے. 22 سال کا حیدر کرار، عمران کا سب سے چھوٹا بیٹا پہلی مرتبہ اپنی تلوار کو ویسے ہی بے نیام کرے گا جیسے عباس صفین میں. پہلی جنگ علی کی پہلی جنگ، قد نبی جیسا، شان نبی جیسے تھے، تبھی تو شب ہجرت کوئی پہچانا نہیں. چہرہ نبی جیسا، چاند سے چہرے پر داڑھی گھنی ہوئی جا رہی تھی. علی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پتہ لگا نبی اس بار اپنے علی کو ساتھ لا رہے ہیں. تو بڑے بڑے پہلوان عتبہ، طیبہ، شیبہ، ولید کمبختوں نے کہا کہ صاحب کو چھوڑ دو، اگر علی کو مارا سمجھنا جنگ فتح ہو گئی. اور علی تو پہلی مرتبہ آ رہا ہے. وہ لفظ کون جو انہوں نے کہا؟ کہنے ذلت پسند لوگ ہیں. پھر کیا ہوا؟ بچونگڑا سا ہے. جہاں 60 50 سال کے پلے ہوئے عورتوں کے حرام مال پہ پلے ہوئے موجود تھے. تاریخ جا کے پڑھ لیجئے. پھر ایسوں کے سامنے جن کا کام ہی لڑنا اور مارنا تھا، ایسوں کے سامنے خوبرو جوان 22 سال کا آ رہا ہے. وہ کہنے لگے، جیسے ہی جنگ شروع ہوئی انہوں نے صدا دے کے کہا، بس ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا، ادھر جاؤ علی ادھر ہے، علی کو مارو علی ادھر ہے، علی کو گھیرو علی ادھر ہے، علی کو مارو علی ادھر ہے، علی کو مارو علی کو مارو. جملہ پورا ہوگا، آپ خاموش، ہونٹ پکڑے، خاموش نہیں رہیں گی. علی کو مارو علی ادھر ہے، علی کو مارو علی ادھر ہے، علی کو مارو علی ادھر. اب جو علی نے نعرہ تکبیر کہہ کے تلوار کھینچی تو اب نعرہ تو وہی تھا مگر ترتیب بدل گئی. پہلے کہہ رہے تھے ادھر جاؤ علی ادھر ہے، اب ہر کوئی کہہ رہا تھا ادھر علی ہے ادھر نہ جاؤ.
میں ذلیل ہو جاتے ہیں. عزت کس نے دلائی؟ آپ کی تو پارٹی نے دلائی ہے, آپ کے تو لیڈر نے دلائی ہے, علی نے دلائی. اب اگلی جنگ چھڑی احد, ساری نہیں پڑھوں گی, 80 کی 80 نہیں پڑھوں گی, ٹینشن نہ لیں. بدر میں عزت دلائی علی نے, احد کی جنگ آئی, لڑے کم بھاگے زیادہ. ماشاءاللہ مسلمانوں کی والدہ فرماتی ہیں ابو سب سے پہلے تھے جو واپس آئے, اور 1 ہفتے بعد آئے. اتنی دور گئے تھے کہ واپس آنے میں 7 دن لگے, باقی ان کے بھی بعد. صدا رہی تھی ماتا محمد, ماتا محمد. ماتا بھاگے کیوں تھے؟ کہ ہم نے سوچا جب نبی نہیں رہے ہم لڑکے کیا کریں گے. کہا علی تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہا میں نے سوچا علی رسول نہیں رہے ہم لڑکے کیا کریں گے, میں نے سوچا جب نبی نہیں رہے میں جی کے کیا کروں گا. رسول کہہ رہے, آواز آئی تھی, ماتا شیطان کہہ رہا تھا ماتا محمد, ماتا محمد, ماتا محمد. جیسے پہلے نعرے کی ترتیب بدلی, کہا ماتا محمد. علی آگے بڑھے, ابو طالب کے لال نے مٹھیوں میں رسالت کو بھرا اور پورے قد سے بلند کیا, اور جو کہہ رہا تھا ماتا محمد, سناٹے دار تماچا اس کے رخسار پہ مار کے کہا ماتا محمد کہنے والے ہاذا محمد رسول اللہ, ہاذا. وہ تھا جہاں امامت نے رسالت کو ہاذا کہا, اور وہ غدیر تھا جہاں رسالت نے عزت کس نے دلائی؟ ہاں, خندق میں عزت دشمن پہ بجلی بن کے گر رہی ہے, اسم با مسمہ. کہا یہ کہ خندق میں جب کئی بار عزت دلا چکے, وہ تو تھے ہی ذلت پسند, ہمیں لڑنے نہیں دیتے, علی کو لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے اس بار علی نہیں جائیں گے, یہ ہے خیبر. آپ کا واقعہ نہ بتا رہا ہے, کم سے کم ہمارے میں سے کوئی بھاگا نہیں ہے. یہ ہے خیبر, وہ ہے مرحب, جاؤ اور لڑو. 39 دن تک پڑھوں تو تاریخ کم لگے گی, لطیفہ زیادہ. 40ویں دن علی کو بلانا پڑا. ڈبل سٹوری محل تھا, قلعہ تھا, وہ اوپر سے بولتا تھا آؤں, یہ کہتے تھے نہیں محل, ماشاءاللہ قلعہ بہت اچھا بنا ہے. اب جو 40واں دن آیا, اس نے اوپر سے نیچے دیکھ کے غرا کے کہا آؤں. علی نے آستین چڑھا کے کہا تو آ نیچے, نہیں تو میں اوپر. اس نے کہا پہلے بھی بہت آئے مگر بغیر لڑے بھاگ گئے. علی نے پتھر کو گاڑ پہ, علم کو پتھر پہ گاڑ کے کہا وہ اور تھے میں اور ہوں. کہا کیا فرق ہے؟ جواب دیا وہ صاحب ایمان تھے میں کل ایمان. میں نے بہت وقت دیا آپ کو 3 جنگوں کا, اب چوتھی کا صرف نام لوں گی اور پہنچیں گی آپ. بدر میں عزت کس نے دلائی؟ احد میں, خیبر میں, خندق میں, عذاب میں, حنین میں, ذات سلاسل میں, پیر العلم میں, موتا میں. ساری عزت علی نے صرف لڑ کے تلوار سے ہی نہیں دلائی. سوچ کے بتائیے مباہلہ میں عزت کس نے؟ بغیر لڑے بھی علی ہی عزت بچا. اب اسی وزن کا جملہ لیجئے, صرف میدانوں میں نہیں, صرف تلوار میں نہیں, صرف مباہلے اور احد میں ہی نہیں, اپنے رشتہ داروں کے گھر جا کیے. خلیفہ وقت کی عزت بھی علی ہی نے بچا, ورنہ وہ یہ نہ کہتا لولا علی لہلکا, اگر علی نہ ہوتے تو میں
علی نہ ہوتے خبر تھی خصلتوں کی، محمد کو خبر تھی خصلتوں کی، بگوڑے ہیں بٹھائے جا رہے ہیں، بگوڑے ہیں بٹھائے جا رہے ہیں، علی مولا بنائے جا رہے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ عزت کس نے بچائی؟ مزیداری کی بات سنیے، یہ جس نے کہا نا لولا لیون، اس نے ایک بار کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ایک بار کہا۔ قرآن نے کہا آ تو صحیح میرے پاس، ایسا پھنساؤں گا جس زبان سے کہے نا قرآن کافی ہے، اسی زبان سے 70 بار کہلواؤں گا قرآن نہ ہوتا، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک۔ تو جب انہیں قرآن کافی نہ ہوا تو آپ کو قرآن کافی۔ اچھا رمضان ٹرانسمیشن دیکھے، فطرت